بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ آج 7 محرم ہے۔ 5 اور 6 محرم کا میں نے آپ کو جو بھی واقعات تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن میں آپ کو آج 3 اور 4 محرم کی طرف لے کر آتا ہوں، جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد جو کہ وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس وقت یزیدی فوج کا کمانڈر تھا، اس کو ایک خط کے جواب میں خط بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں آئے بلکہ کوفے کے لوگوں نے ہمیں بلا لیا تھا تو میں آ گیا، تو اگر آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، آپ نہیں چاہتے تو میں چلا جاؤں گا، لیکن میں لڑنے نہیں۔ ہاں اگر آپ لوگ لڑنا چاہتے ہیں اور مجھے مجبور کر رہے ہو تو ظاہری بات ہے، میں نواسی رسول ہوں، میرے ایمان پکا ہے، میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہو کہ جب اس نے خط بھیجا تو عمر بن سعد جو تھا وہ بھی لڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نواسی رسول ہیں، ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہیے، ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ ہوا کہ عمر بن سعد کو جب خط موصول ہوا تو اس نے وہی خط ابن زیاد کے طرف بھیج دیا کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے، بلکہ وہ تو اس لیے آئی ہے اور وہ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ چلے جائیں گے یہیں سے۔ تو ابن زیاد کو جب خط موصول ہوا تو اس نے کوفے کے جامع مسجد میں خطبہ دیا، لوگوں کو بھڑکایا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، اور لوگوں کو کہا کہ یزید کے جو خزانے ہیں ان کے تالے آپ کے لیے کھول دیے گئے، آپ یزید کے دشمن کے خلاف لڑیں، ان کو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر چاہیے، اگر کوئی بھی لڑا اس کے خلاف تو ان کو انعام ملے گا، ان کو مال دولت ملے گا، ان کو پوزیشن بھی ملے گی۔ تو بہت سارے لوگ، اس میں سے شمر سب سے پہلے انہوں نے درخواست دی کہ میں تیار ہوں، مجھے لشکر دو۔ ابن رینا کو 2-3 ہزار لشکر دے دیا گیا، بہت سارے جو کمانڈر تھے ان کو لشکر دے دی گئی اور وہ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب شمر کے سربراہی میں لشکر جب کوفہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا تو ایک دن پہلے جو عمر بن سعد نے خط بھیجا تھا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی بہاف پہ ابن زیاد کی طرف، تو ابن زیاد نے اس خط کا جواب میں ایک خط لکھا اور شمر کے ہاتھوں عمر بن سعد کی طرف بھیجا۔ جب جو شمر تھا وہ کربلا پہنچ گیا بہت بڑے لشکر کے ساتھ، تو اس نے خط عمر بن سعد کو دے دیا۔ تو اس نے جب پڑھا تو اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اگر آپ نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑنا ہے تو آپ کو بہت بڑی پوزیشن بھی ملے گی، مال دولت بھی ملے گا، اور آپ کو سب کچھ ملے گا، اور آپ کو مطلب بہت زیادہ انٹرٹین کیا جائے گا، اور اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے یا نہیں لڑتے تو آپ اپنے پوزیشن سے ہٹ جائیں، ہم آپ کو پوزیشن سے ہٹا دیں گے اور آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی، آپ کو سزا بھی ملے گا اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی پیسہ ویسا مال دولت آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے تو آپ کمانڈ شمر کو دے دیں۔ تو اس نے یہ دونوں طرف سوچ لیا کہ اب میں کیا کروں، تو پھر اس نے یہ سوچا کہ اگر میں کمانڈ چھوڑ دیتا ہوں تو ظاہری بات ہے شمر میرے جگہ آ جائے گا، تو اس نے تو لڑنا ہی ہے، تو وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اتنا بڑا فوج وہ لے کر آئے ہیں، ظاہر بات ہے یہ تو کم ہے، تو وہ تو لڑنے کے لیے تیار ہے، اور اگر میں یہاں سے ہٹ جاؤں وہ لڑے گا اور مجھے سزا ملے گی اور مال دولت بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس ٹائم پہ اس نے لالچ کیا یا پریشر میں آ گیا، تو اس نے یہ قبول کیا کہ نہیں میں لڑوں گا۔ تو 7 تاریخ کو ابن زیاد کے طرف سے عمر بن سعد کو ایک اور لیٹر موصول ہوتا ہے، جو کہ جب وہ پڑھتا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے لشکر کے اوپر پانی بند کر دے، جہاں سے اس کو پانی تک رسائی ہے وہ بند کر دے۔ تو عمر بن سعد کے حکم پر عمر بن حجاج کی سربراہی میں 500 لوگوں کو تعینات کیا، 500 فوج کو تعینات کیا وہاں پہ پانی کے اوپر، کہ کوئی یہاں سے پانی نہ پی سکے۔ تو جب فوج تعینات ہو گئی تو شام کو ایک گروپ آیا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں سے، کیونکہ وہ پانی ختم ہو گیا، کہ پانی پیے اور بچوں اور عورتوں کو کے لیے لے کر جائے۔ جب وہ آئے تو ان کو اس فوج کا سامنا کرنا پڑا، تو ظاہری بات ہے انہوں نے پوچھا کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں ان کے کمپینین میں سے ہوں۔ اس نے نام لیا، جب اس نے پہچانا تو اس نے کہا آپ یہاں سے پانی پی سکتے ہیں، میں آپ کو اجازت دے سکتا ہوں، لیکن یہ آپ ان کے لیے نہیں لے کر جا سکتے۔ تو اس بندے نے خوبصورت جواب دیا کہ میں یہاں سے پانی پیوں گا اور حسین ابن علی جو نواسی رسول ہے اور اس کے بچے پانی پیاس سے مریں گے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ میں مر جاؤں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ پیاس سے مریں گے اور میں زندہ ہوں،
تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور میں پانی لے کر رہوں گا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور عباس الفضل کوئی ایک نامی ایک کمپینین تھا ان کے ساتھ، تو اس نے مینج کیا، ان سے لڑا، اور وہ جو گروپ لڑا ان کے ساتھ، ان کے فوج کے ساتھ جو کہ پانی پہ جو پانی کے اوپر جو فوج تعینات کی گئی تھی، ان سے وہ لڑے اور پانی زبردستی لے کر گئے۔ اب صرف یہ رات وہ پانی لے کر گئے، پھر انہوں نے فوج کو جو دستہ تھا وہ بڑھا دیا، پھر بعد میں وہ پانی نہیں لے سکے، پانی صرف اسی 7 محرم کو وہ لے سکے، اور جب تک وہ پانی تھے وہ پیتے رہے، اس کے بعد کوئی پانی ان کو نہیں ملا۔ اب 8 کو کیا ہوا تھا وہ کل انشاءاللہ میں بتا دوں گا، پھر 9 کو کیا ہوا تھا وہ بھی بتا دوں گا، پھر 10 کو انشاءاللہ یہ انشاءاللہ بتاتے رہیں گے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو، ظاہری بات ہے علماء کو زیادہ پتہ ہو، میں تو صرف وہ واقعہ بتا رہا ہوں، اگر کمی بیشی ہو تو اللہ معاف کرے، باقی انشاءاللہ 8، 9 اور 10 کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا۔ شکریہ۔